چلیے آج ایک بہت ہی دلچسپ موضوع میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک کلاسیکی شیعہ متن بحار الانوار کے ایک خاص باب کی، جو اسلامی علمی روایت میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ باب دراصل پوری انسانیت کو علم کے ساتھ ان کے رشتے کی بنیاد پر تقسیم کرتا ہے۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ قدیم متن آج ہمیں کیا سکھا سکتا ہے۔ اچھا، یہ متن شروع ہوتے ہی ایک ایسی درجہ بندی سامنے رکھتا ہے جو شاید کچھ لوگوں کو چونکا دے۔ یہ لوگوں کو عالم، طالب علم اور ایک تیسرے بہت ہی منفی گروہ میں تقسیم کرتا ہے، اور یہی ہمارے آج کے تجزیے کا مرکزی خیال ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ علم معاشرے میں کسی کے مقام کا تعین کیسے کرتا ہے۔ تو ہمارا سفر اس طرح سے آگے بڑھے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، پھر ہم علم اور دولت کا مقابلہ کریں گے، اس کے بعد ایک مثالی عالم کی خصوصیات پر نظر ڈالیں گے، پھر نادانوں کے لیے کیا تنبیہ ہے، اور آخر میں نجات کا راستہ کیا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ چلیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ متن کے مطابق دنیا صرف 3 قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ خود میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 3 گروہ کون سے ہیں۔ جی ہاں، متن کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ اسی 3 حصوں والی تقسیم پر مبنی ہے۔ یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ مصنف انسانیت کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ 3 قسمیں بہت واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔ پہلے ہیں ربانی عالم، یعنی وہ لوگ جو علم کی گہرائی رکھتے ہیں۔ دوسرے ہیں نجات کی راہ پر گامزن طالب علم، جو علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور تیسرا گروہ جسے بہت سخت الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وہ ہے گھٹیا ہجوم یا رذیل، یعنی وہ لوگ جو بغیر سوچے سمجھے کسی کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں۔ لیکن کیا بات اتنی ہی زیادہ ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ متن میں ایک اور اس سے بھی زیادہ سادہ تقسیم پیش کی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق لوگ صرف 2 قسم کے ہیں، عالم اور طالب علم، اور باقی سب۔ متن کہتا ہے کہ وہ رذیل ہیں اور ان کا انجام آگ ہے۔ یہ ایک بہت ہی سخت فیصلہ ہے جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس روایت کے مطابق علم کی تلاش کتنی اہم ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء اور طلباء کو اتنا اونچا مقام کیوں دیا گیا ہے؟ اس کا جواب علم اور دولت کے موازنے میں چھپا ہے۔ آئیے اس دلچسپ بحث کو دیکھتے ہیں۔ متن میں ایک بہت ہی طاقتور بیان ہے جو اس بحث کا آغاز کرتا ہے، اے کمیل، علم دولت سے بہتر ہے۔ یہ سادہ سا جملہ ایک گہری فلسفیانہ بحث کی بنیاد رکھتا ہے۔ متن اس نقطے کو مزید کھولتا ہے۔ دیکھیے، علم ایک شخص کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ دولت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، جبکہ دولت کم ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ علم کی میراث انسان کے بعد بھی زندہ رہتی ہے، جبکہ دولت اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی بات کو ایک اور طاقتور اقتباس سے مزید تقویت ملتی ہے، جو علم کی لازوال میراث اور دولت کی عارضی نوعیت پر زور دیتا ہے۔ یہ ایک گہرا نقطہ ہے کہ علماء کی مثالیں دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ علم کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ یہ متن ایک مثالی عالم کی تصویر بھی پیش کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس شخصیت میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو ایک سچا عالم صرف حقائق نہیں جانتا، بلکہ اس کے پاس گہری روحانی خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ یقین کی روحیں رکھتے ہیں، یعنی ان کا ایمان غیر متزلزل ہوتا ہے۔ وہ ان چیزوں میں سکون پاتے ہیں جن سے عام لوگ ڈرتے ہیں، اور اگرچہ وہ دنیا میں رہتے ہیں لیکن ان کی روحیں اعلیٰ روحانی مقامات سے جڑی ہوتی ہیں۔ اسی لیے انہیں اللہ کے خلفاء، یعنی زمین پر اللہ کے نمائندے کہا گیا ہے۔ یقیناً جہاں ایک مثالی عالم ہے، وہاں اس کا الٹ بھی ہے۔ متن ان لوگوں کے بارے میں بھی سخت انتباہات دیتا ہے جو علم کا غلط استعمال کرتے ہیں یا اپنی فکری حالت سے بے خبر ہیں۔ متن ان لوگوں کی بھی وضاحت کرتا ہے جو علم کے اہل نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کو دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا شک کی پہلی لہر میں بہہ جاتے ہیں۔ متن ان کے لیے ایک بہت ہی سخت تشبیہ استعمال کرتا ہے۔ انہیں بے زبان جانوروں سے تشبیہ دیتا ہے جو صرف پیروی کرنا جانتے ہیں، سوال کرنا نہیں۔ اچھا، اب خود شناسی کے حوالے سے ایک بہت ہی دلچسپ 4 حصوں پر مشتمل درجہ بندی آتی ہے۔ پہلا وہ شخص ہے جو جانتا ہے
اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، یہ ایک رہنما ہے۔ دوسرا وہ ہے جو جانتا ہے لیکن اسے اپنی قابلیت کا احساس نہیں، اسے جگانے کی ضرورت ہے۔ تیسرا وہ ہے جو اپنی لا علمی کو تسلیم کرتا ہے، اسے سکھایا جانا چاہیے۔ اور چوتھا اور شاید سب سے خطرناک وہ ہے جو نہیں جانتا لیکن سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اسے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ان تمام درجہ بندیوں اور انتباہات کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ ہمارے آخری حصے میں ہم اسی واضح اور قابل عمل راستے پر بات کریں گے جو متن پیش کرتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ متن صرف وضاحت نہیں کر رہا بلکہ یہ ایک حکم بھی دے رہا ہے۔ یہ لوگوں کو واضح ہدایات دیتا ہے کہ انہیں ہلاکت سے بچنے کے لیے کس گروہ سے تعلق رکھنا چاہیے۔ متن کے مطابق نجات کے لیے 4 قابل قبول راستے ہیں، یا تو ایک عالم بنے یا ایک طالب علم، اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم علم کو غور سے سننے والے بنے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو علماء سے محبت کریں۔ ان چاروں کے علاوہ کوئی 5واں راستہ نہیں۔ اور انتباہ بہت واضح اور سخت ہے۔ متن کہتا ہے اور 5ویں نہ بننا ورنہ تم ان سے نفرت کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس سے زیادہ واضح تنبیہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آخر میں یہ سب کچھ آ کر ایک بنیادی سوال پر رک جاتا ہے۔ یہ کلاسیکی متن علم کی بنیاد پر بہت واضح لکیریں کھینچتا ہے۔ یہ ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کی اس پیچیدہ دنیا میں، ان قدیم درجہ بندیوں کے آئینے میں، ہر شخص خود کو کہاں پاتا ہے۔